بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پر۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ضمیر۔ ناظرین، آج بات کی جائے گی فرعون، بدبخت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ناظرین، مصر کے بادشاہ کا لقب تھا فرعون۔ یہ خاندان عمالقہ سے جو بادشاہ تھے، جس طرح ایران کے بادشاہ کو کسریٰ، روم کے شہنشاہ کو قیصر، یمن کے بادشاہ کو طبع، ابشا کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ تو ناظرین، بنی اسرائیل خاندان مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں ہی رہائش پذیر ہو گیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، یا آپ کا یہ دوسرا نام تھا۔ آپ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو جب یہ فرعون رمسیس دوم کا دور حکومت آیا تو اس نے مختلف گاؤں میں، دور دراز کے علاقوں میں اپنے سونے کے مجسمے بنوا کر رکھائے اور سبھی لوگوں کو آرڈر بھیجا کہ اسے سجدہ کریں۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو ایک دن بادشاہ نے انہیں بلایا اور انہیں کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ اپنی زندگی سے تنگ ہو اور مجھے آپ سجدہ نہیں کرتے۔ اس نے کافی دھمکیاں دیں، لیکن بنی اسرائیل نے اس کے مجسموں کو اسے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس وجہ سے اس نے مصری سرداروں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا اور ان سے وہ بیگار لیتا تھا، اور ان کی وہ مزدوری بھی برائے نام، پہلی بات تو یہ دیتے ہی نہیں تھے۔ اگر دیتے تھے تو اتنی ساری دیتے تھے جس سے جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھا جائے۔ ان کی عورتیں سوت کاٹتی تھیں، بیت الخلاؤں کی صفائی کرتی تھی، جانوروں کا گوبر اٹھاتی تھی، اور ان میں سے جو بندہ کام نہیں کر سکتا تھا، جو کام نہیں کرتے تھے وہ جزیہ ادا کرتا تھا، اور جو کام نہیں کر سکتا تھا اور وہ جزیہ نہیں ادا کر سکتا تھا، یہ فرعون ناظرین اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ ایک ماہ کے لیے باندھ دیا کرتا تھا۔ اس طرح اس نے ظلم و ستم بنی اسرائیل کے لوگوں سے روا رکھا۔ اور ایک دوسری روایت ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے آگ نکلی ہے جو مصر میں تمام مصریوں کے گھروں کو اور ان کے لوگوں کو جلا کر راکھ کر دیا ہے، اور بنی اسرائیل کے گھر اور لوگ محفوظ رہے ہیں۔ صبح اس نے تمام قیافہ شناس، خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے، نجومی، جادوگر سارے بلائے ہیں اور اسے کہا ہے کہ اس کی تعبیر بتاؤ۔ ان لوگوں نے بتایا، بادشاہ سلامت، بنی اسرائیل خاندان سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ سے آپ کی حکومت بھی چھین لے گا، آپ کا ملک چھین لے گا، اور آپ کے دین کو وہ تبدیل کر دے گا۔ اس وجہ سے ناظرین، اس نے بنی اسرائیل کے لیے آرڈر پاس کیا کہ ان کے بچوں کو قتل کر دیا جائے جو یہ پیدا ہوں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک روایت ہے کہ 12,000 اس نے بچے قتل کروائے ہیں، ایک روایت ہے جس میں 40,000 کا، اور ایک روایت ہے جس میں 90,000 بچہ اس بدبخت نے قتل کروایا۔ تو ناظرین، یہ جو ان کے بوڑھے تھے نا بنی اسرائیل کے، وہ بھی پے در پے فوت ہونے لگے۔ اس کا وزیر امان یہ فرعون کے پاس گیا اور اس سے کہا ہے کہ بادشاہ سلامت، اس طرح ان کی نسل کشی ہو رہی ہے اور ان کے جو بوڑھے ہیں وہ بھی تیزی سے مر رہے ہیں، اس طرح ان کی نسل ختم ہو جائے گی، ہم مصریوں کو اپنے کام کاج خود کرنے پڑیں گے، لہٰذا آپ اپنے حکم کو واپس لیں۔ تو یہ جو فرعون تھا نا، رمسیس دوم، اس نے آرڈر دوبارہ جاری کیا کہ 1 سال بچوں کو قتل کر دیا جائے اور 1 سال بچوں کو قتل نہ کیا جائے۔ اور ناظرین، جس سال اس نے بچوں کو نہ قتل کرنے کا آرڈر دیا تھا، اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور جس سال بچوں کو قتل کرنے کا حکم تھا، اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں نا، تو آپ کی والدہ کی ایک دائیا دوست تھی، آپ نے رازداری سے اسے اپنے گھر بلایا ہے اور اسے کہا کہ تم میری دوست ہو، آج میرا راز رکھنا، آج مجھے تم سے فائدہ ہونا چاہیے کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے اور یہ فرعون کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ اس دائیا نے کہا ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کے دل میں تھا کہ میں بتا دوں گی۔
تو ناظرین جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں نا، اور وہ جو دائیا تھی اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں کے درمیان سے نور کی شعائیں نکلی ہیں جس سے وہ دائیا مدہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اتنی محبت ڈال دی تھی کہ وہ کہتی ہے کہ ساری زندگی اتنی مجھے کسی چیز کے ساتھ محبت نہیں ہوئی جتنی آج مجھے اس بچے کے ساتھ ہے۔ تو اس نے آپ کی والدہ سے وعدہ کیا کہ میں یہ راز رکھوں گی، آپ بھی اپنے بچے کی حفاظت کریں۔ لیکن ناظرین جب وہ دائیا آپ کے گھر آئی ہے تو فرعون کے فوجی دیکھ رہے تھے۔ جب یہ عورت واپس گئی ہے تو انہوں نے پوچھا کہ تم اس گھر میں کیوں گئی تھی؟ اس نے بتایا کہ میں تو ان کے ساتھ بڑے اچھے میرے تعلقات ہیں، میں ملنے کے لیے گئی تھی، انہیں یہاں کو بچہ پیدا نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے دستک دی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امشیرہ نے والدہ ماجدہ سے کہا ہے کہ فرعون کے سپاہی چیک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور آپ کی بہن کے عقل کو معاف کر دیا۔ انہوں نے فوری طور پہ بچے کو جلتے تندور میں پھینک دیا۔ تو جب فوجی اندر آئے ہیں تو انہوں نے سارے گھر کی تلاشی لی ہے، انہیں کوئی چیز نہیں ملی۔ وہ جب واپس گئے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی سے پوچھا ہے کہ بچہ کدھر ہے؟ اس نے کہا ماں جی مجھے تو نہیں پتا۔ اسی اسنا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رونے کی آواز آئی۔ جب تندور کے قریب گئی ہیں تو آپ کی والدہ نے آگ میں ہاتھ ڈالے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صحیح سلامت وہاں سے نکال لیا ہے، کیونکہ ناظرین اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا تھا کہ میرا یہ کلیم ہے، اس پہ تم گل و گلزار ہو جاؤ۔ اس طرح ناظرین اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ ایک روایت ہے 4 ماہ، ایک روایت ہے 3 ماہ اور ایک روایت ہے 8 ماہ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ بڑئی سے ایک صندوق خرید کے اس میں اپنے بچے کو بند کر کے تو دریا میں ڈال دیں۔ تو انشاءاللہ ناظرین یہاں سے پھر آگے کس طرح آپ کی والدہ نے آپ کو دریا برد کیا اور اپنی بیٹی کو حکم دیا کہ آپ ساتھ ساتھ چلیں، پھر وہ فرعون کے محل تک حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، پھر مصر کی عورتوں کو بلایا کہ دودھ پلائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پیتے تھے، پھر آپ کی والدہ ماجدہ آئی، آپ نے اپنی والدہ کا دودھ پیا۔ یہ انشاءاللہ ساری باتیں زندگی نے وفا کی، تو یہیں سے آگے دوبارہ کل یہ سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے۔ آج میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔